ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے محمد گلشیر بھائی کہتے ہیں انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے ایک پیر صاحب کے تعلق سے. فرمایا کہ ان پیر صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہیں معاذ اللہ. نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے وہ، اور ساتھ میں فقیر لوگ ان کو کہتے ہیں. 100 سے زیادہ لوگ ان سے مرید ہیں، کبھی ان کو بظاہر عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا یا ایسے شخص سے بیعت ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ان شخص کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ شخص کہ جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ اور رسول ایک ہیں، یہ بالکل کافر ہے، اور ایسا کافر کہ جس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی کوئی اللہ اور رسول کو بالکل ایک بتائے اس معنی میں کہ جو اللہ ہے وہی رسول ہے، جو یا رسول ہے جو خدا ہے وہی اللہ ہے. تو اگر کوئی اس طرح ایک بتائے تو وہ شخص بالکل یقیناً کافر ہے، کیونکہ ہر مشرک یعنی ہر شرک کفر ہوتا ہے. تو یہ شخص کافر ہے، سے بیعت ہونا تو دور کی بات بلکہ اس کو مسلمان جاننا بھی جائز نہیں. بلکہ جو اس کو مسلمان جانے یہ عقیدہ سن لینے کے بعد کہ یہ رسول کو خدا بتاتا ہے، اور اس کو وہ شخص کافر نہ جانے اور اس کے کفر میں پرہیز کرے اس کو کافر کہنے سے، تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا. لہٰذا یہ بالکل کافر ہے، اور اس سے کسی بھی قسم کا معاملات کے جیسے بیعت کرنا یا محبت رکھنا یا اس کو فقیر سمجھنا یا اس کو صوفی سمجھنا، یہ ساری باطل ہیں. اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس شخص سے اگر 100 لوگ مرید ہیں یا 1000 لوگ مرید ہیں تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. اور فقیر اور صوفی اس چیز کا نام نہیں ہوتا جو آج لوگوں نے مشہور کر دی ہیں کہ بے نمازی بھی صوفی یا فقیر بن گیا، یا اس طریقے کے خلاف شرع کام کرنے والے. تو اگر آپ نے جیسے کہ لکھا کہ آپ نے قرآن پاک کے اندر بتایا بھی کہ بھئی اللہ اور رسول الگ الگ ہیں وحدانیت کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ سب ظاہری باتیں ہیں کہ اللہ رسول الگ الگ ہیں. یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ باطن جو یہ قرآن پاک کو سمجھ پائے کوئی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ رسول ایک ہی ہیں. تو اس طریقے کا معاملہ رکھنا جائز نہیں، اور ان سے بیعت ہونا بھی جائز نہیں. ان کو پیر سمجھنا یا ان کو مسلمان سمجھنا یا ان کو فقیر سمجھنا، ولی صوفی سمجھنا، یہ سب ناجائز ہیں. بلکہ ان کے کفر میں شک نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اس علاقے کے اندر احتیاط والا بندہ ہو، یعنی رسوخ دار کے بھائی جو ان کو سمجھا سکے، یا کوئی ایسا عالم دین کے جس کی یہ سن سکے سمجھا سکے، تو ان کو توبہ وغیرہ کرا کے کلمہ وغیرہ پڑھایا جائے. اور اگر یہ اس ضد پر اڑے رہیں، اپنے عقیدے اسی باطلہ پر اڑے رہیں، نہ پڑھیں، تو پھر ان سے پرہیز یعنی دوری بنائے رکھنا، ان سے پرہیز کرنا ہی مسلمان کے لیے لازم ہے کہ نہ ان کے قریب جائیں، نہ ان کی باتیں وغیرہ سنو. لوگوں کو بھی ان کے شر سے آگاہ کر دے کہ یہ شخص جن سے آپ مرید ہونے آئے ان کا عقیدہ یہ ہے، لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہے، اس سے مرید نہیں ہو سکتے. تو ان کو آگاہ کر سکتے ہیں. ایسا شخص جو کسی کو بھی خدا کے برابر یا خدا سمجھے تو وہ کافر. اہل سنت کے اندر نبی کی محبت یا نبی کو ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ہم نبی کو خدا بناتے ہیں یا ان کی مثل سمجھتے ہیں یا برابر کا سمجھتے ہیں. ایسا مقام نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح ہم کسی ولی کو بھی یعنی وہ درجہ نہیں دیتے کہ اس کو خدا سمجھے یا خدا سے بہتر یا برابر سمجھے. یہ سب ایک تو وہابیات کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے خرافاتی جاہل مطلق اور جاہل اعظم لوگ یہ سب معاملات کر کے ان کو بولنے کا اور زیادہ موقع دیتے ہیں. ہمارے وہاں نبی کا مقام نبی ہی تک ہے، اللہ تک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اپنا ایک ہے. اسی طرح اولیاء اللہ کا مقام بھی اپنی جگہ ہوتا ہے. تو شرک کی شریعت میں کسی صورت اجازت نہیں. اور یہ جو انہوں نے بتایا کہ محبت میں یعنی نبی کو اتنی محبت رکھتے ہیں کہ نبی اور خدا کو ایک سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے، اس کو جہالت کا نام دیتے ہیں. اس طرح اگر کوئی اپنے باپ سے اتنی محبت رکھے کہ نبی سمجھ بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے محبت نہیں ہے، کافر ہو جائے گا. تو اس قسم کی کوئی محبت نہیں ہوتی. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اور یہ جو ظاہر باطن کی معاملات یہ بتا رہے ہیں صوفیانہ انداز کے اندر، تو ان کی ان باتوں کو بھی نہ سنا جائے کہ یہ باتیں بھی جاہلانہ ہیں. پتھر میں حسن والے پرن